آج ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے وقت کیا ہے۔ اب وقت کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو بھی تصورات ہیں نا، نظریہ رنگ و نور ان سے بڑھ کر کوئی بات بتا رہا ہے۔ وہ وقت کے بارے میں کچھ انقلاب آفرین قسم کے انکشاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ذہن میں وقت کا جو تصور ہے وہ مفروضہ ہے اور مبنی بر قیاس ہے۔ اب ہم نے یہ سنا لیکن عقل نہیں مان رہی، کیونکہ ہمارا ذہن اس کا عادی ہے۔ اب آپ کو ایک مثال عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، زمین کا یہ جو اپنے محور کے گرد گردش ہے، اس پورے دورانیے کو، یعنی ایک چکر کے دورانیے کو ہم نے 24 گھنٹوں میں تقسیم کر کے مزید اس کو منٹوں اور سیکنڈوں کے نام سے وقت کی اکائی بنا دی ہے۔ اگر فرض کریں، ذرا ذہن کو اوپر لے جائیں، یعنی کرۂ ارض سے آپ ذہن کو اوپر اٹھا لیں، یعنی نظریہ رنگ و نور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا اس کرے سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں اور خلا میں کسی دور مطلب کوئی 10-12 ہزار سال لائٹ ایئر کے فاصلے پہ جا کے ذرا سوچیں کہ آپ وقت کو کس کرے کی حرکت سے وابستہ اور متعلق سمجھیں گے، یعنی وہاں کون سا وقت ہوگا۔ دنیا میں چونکہ آپ نے زمین کی ایک محوری گردش کو وقت قرار دیا ہوا، تو یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے پیش کی تھی، اس کے مطابق چیزیں چونکہ ریلیٹیو ہیں، یعنی وابستگی ہے ان کی کسی نہ کسی چیز سے، تو اب یہ آپ کی وہ تھیوری تو بس وہیں تک ہے۔ لیکن غور طلب بات جو ہے وہ یہ کہ جس وقت سے ہم اس دنیا میں، مادی دنیا میں متعارف ہیں، یعنی جس ٹائم سے ہم اس مادی دنیا میں متعارف ہیں کہ عالم برزخ یا عالم راف یا عالم ارواح میں بھی وقت کی یہی اکائیاں مستعمل ہیں، تو اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پہ وقت کون سا وقت چل رہا ہے، وہاں پہ وقت کی مقداریں اور اکائیاں کیا ہیں۔ تو اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اس چیپٹر میں حضور مرشد کریم نے کچھ باتیں فرمائی ہیں کہ جب یہ انسانی شعور وہمہ، خیال اور تصور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا رخ مفرد روشنی کی طرف ہوتا ہے اور شعور محسوسات کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب شعور محسوسات کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ مرکب روشنی سے متعارف ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، شعور کے تغیر سے واقف ہونے کا عمل، شعور کا کسی چینج، کسی تبدیلی کو نوٹ کرنا ہی شعور کی ہستی ہے۔ غور کریں کیسی ڈیفینیشن ہے۔ شعور کی ہستی ہی ان تبدیلیوں کی وجہ سے، اس تغیر کی وجہ سے، اور یہی اصل میں شعور کی نشو نما ہے، کیونکہ بچہ کیا کر رہا ہے، ہر سیکنڈ اس کی شعور میں کچھ چینج ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ گردن سیدھی کرنا سیکھتا ہے، پھر بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر پیر ہلانا، پھر رونا، پھر یہ آہستہ آہستہ یہ سارے مراحل سے گزرتا، یہ ہر قدم پہ وہ تغیر سے روشناس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ زید کیا ہے، زید سے مراد ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، وہ ایک عالم ہے، اس کی عمر اتنی ہے، تو وہ خوش اخلاق ہے، وہ عقل مند ہے، نوجوان ہے، وہ بردبار ہے، وہ وجیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ جتنی پراپرٹیز یا کوالٹیز یا اس کی وہ بتاتے ہیں کیریکٹرسٹکس، یعنی کہ ہم زید کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی زید گویا بہت سی صفات کا مجموعہ ہے، اور یہ تمام صفات جو ہیں یہ زید کے اوصاف ہیں۔ اب ہم گوشت پوست اور ہڈیوں سے بنے ہوئے زید کا تذکرہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کہتے کہ اتنے کلو کا ہے تو اتنا اس میں گوشت ہے تو اتنی ہڈیاں ہیں، بلکہ ہم زید کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ غور کریں کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔
اور اگر ہم زید کی زندگی کا تجزیہ کریں گے، اب ایک چیز ہے زید اور ایک چیز ہے زید کی زندگی، تو جب ہم زید کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی صفات کا کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا کیا سمجھنا چاہیے ہمیں کہ زید ان صفات کی ایک فلم ہے، یعنی وہ اپنی صفات کو کس طرح سے ڈسپلے کر رہا ہے۔ اب یہ زید کی صفات یعنی کہ اس کی زندگی دراصل ایک فلم ہے۔ اگر زید کے اوصاف کی فلم اور فلم کے اندر کے آثار و احوال اور حوادث یعنی سارے واقعات اور اس کے محسوسات اور ان ساروں کو لپیٹ دیا جائے تو یہ زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنا، یعنی وہ بے شمار لمحات کی یکجائی کا مجموعی نام زید ہوا۔ اب یہ وہی زید ہے جس کو حواس دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو اصل میں زید کیا ہوا؟ زید بے شمار لمحات کی ایک لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے۔ یہ ٹائم کے بارے میں یہ کانسیپٹ دیکھا آپ نے، یہ نظریہ رنگ و نور نے یہ بات سمجھائی کہ جب ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو اصل میں کیا، ایک تو ہم اس کو مادی طور پہ نہیں دیکھ رہے، ہم اس کی صفات کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات کہی کہ اس کی زندگی کا تذکرہ جو ہے وہ اصل میں اس کی زندگی کے تمام گزرے ہوئے لمحات کی سربستہ فلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ جو غیر متواتر لمحے کا شعور ہے یہ درمیانی فاصلے کو، یعنی ہمارے اور اس چیز کے مابین جو فاصلہ ہے اس سارے فاصلے کو ہماری لا علمی میں اس طرح سے ناپ لیتا ہے کہ نہ تو وہ شے ہمارے ذہن میں داخل ہوتی ہے نہ اسے الگ رہتی ہے، یعنی متصل رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روشنی، شے کی روشنی ذہن سے نہ تو ہوا بھر الگ رہتی ہے نہ ہی ذہن کی سطح میں ہوا بھر داخل ہوتی ہے۔ ہوا بھر یعنی بہت بھی معمولی سی بھی نہیں داخل ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ذہن شے سے ہوا بھر بھی الگ ہو یا ہوا بھر شے میں داخل ہو جائے یا شے ذہن میں داخل ہو جائے تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اس کی ترتیب کا چکر ہے کہ آج کے بعد پرسوں کا دن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم کل کا دن پورا دن لمحہ بلمحہ نہ گزار لیں۔ اسی طرح جنوری کے بعد ستمبر کا مہینہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کو ہم اسی ترتیب سے نہ گزار لیں جس ترتیب سے وہ گزر رہے ہیں یا ہمارے شعور میں گزارتے ہیں۔ یہی تو کہا قرآن نے کہ یہ سارا حساب تم لوگوں نے اپنے چیزوں کو ناپنے کے لیے بنایا۔ اب ایک تیسری بات کہ جب ہم زینہ اترتے ہیں تو زینے کی سیڑھیوں کا ناپ، زینے کی سیڑھیوں کا ناپ، اس کی پیمائش وہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے قدموں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ہم شعوری طور پر سوچے بغیر زینہ اترتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ہم گر پڑتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کسی وجہ سے ہمارا ذہن زمانے غیر متواتر یعنی ریکارڈ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ رہنمائی جو زمانے متواتر کر رہا ہے، زمانے غیر متواتر کر رہا ہے، وہ اس سے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور زمانے متواتر کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے قدم غلطی کر جاتے ہیں اور آدمی گر جاتا ہے، کیونکہ زینے کا ناپ زمانے متواتر میں ریکارڈ نہیں ہے، وہ تو زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہوتا ہے۔
اب یہ دیکھیں کیسی باریک بات ہے جس کی طرف متوجہ کی ہے کہ ہم کسی ریکارڈ کو فالو کر رہے ہیں. اب ایک چوتھی بات سن لیں. ہمارے سامنے ایک گلاب ہے. اس لمحے گلاب کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اب ذہن میں گلاب کا ہونا اور کسی دوسری چیز کا نہ ہونا اور پھر دوسری کسی چیز کا ہونا اور گلاب کا نہ ہونا، یہ کیا ہوا؟ یہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں، جب ہم گلاب کی ہستی کا اثبات کرتے ہیں تو وہ موجود ہو جاتی ہے، جب ہم اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ لاموجود ہو جاتی ہے یا غیر موجود ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم کسی ایک ہستی کا اثبات کرتے ہیں تو دیگر سب کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی وہ توجہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اب گلاب کا تذکرہ محض گلاب کی ہستی کا اثبات ہے. یعنی اس وقت جب ہم گلاب کو دیکھ رہے ہیں ہماری فکر کا مرکز گلاب کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں ہوتی. اب یعنی گلاب کا تذکرہ کیا چیز ہے؟ گلاب کا اثبات ہے، یعنی ہم اس کو اکنالج کر رہے ہیں. اب اس خاص لمحے میں ہمارا ذہن کائنات کو ایک یونٹ اگر شمار کرے اور اس یونٹ کا نام وہ گلاب رکھ دیں تو گویا جب تک کسی یونٹ کے تذکرے سے، کسی بھی یونٹ کے تذکرے سے ذہن آگے نہیں بڑھتا اس وقت تک کسی دوسرے یونٹ سے رابطہ نہیں ہو سکتا. تو جب گلاب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ لمحہ گلاب کا لمحہ ہوا. اس نقطے کو سمجھے آپ کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ ہمارے اندر چل رہا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو سیکنڈ کے فریکشن یعنی کہ لمحہ کہا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں کون سا جزو ہے جس میں صرف ایک وقت میں ایک چیز ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں کی نیگیشن ہو جاتی ہے. اب فکر انسانی میں جو کچھ ہے وہ لمحہ وار ہے، ایک کے بعد دوسرا لمحہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ لمحہ کتنا ہے، یعنی اس لمحے کا وقفہ کتنا ہے. اب وہ لمحے کا وقفہ سیکنڈ کا کروڑواں حصہ ہے یا اس سے بھی کم تر ہے، یا وہ کتنی دیر اس کو سٹریچ کرتا ہے، یعنی کتنی دیر وہ اس پہ مرکوز رہتا ہے. اب ذہن ایک وقت میں ایک لمحے میں کسی ایک ہی چیز کا ادراک کر سکتا ہے. اب یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی نہیں، ہم تو ایک لمحے میں بہت ساری چیزیں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ اس کو سمجھیں کہ لمحے کی مقدار اتنی کم ہے، اس کی کثر اتنی کم ترین ہے کہ آپ یوں کہیے کہ ہم اسے کروڑواں حصہ کہہ کر ہی متعارف کروا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک سیکنڈ کا کروڑویں حصے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کمرے میں دیکھتے ہیں تو نظر جب ایک چیزوں سے گزرتی ہے تو وہ ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں یہ سارے پروسیس آپ کے اندر مکمل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ہے جس کو رفتار کہا جاتا ہے. نظریہ رنگ و نور یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں کسی شے کے لیے ایک لمحہ ہی ذہن کے لیے مرکز بنتا ہے، لیکن رفتار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کم ترین کثر کو الگ نہیں کر سکتے. جب ہم کسی فرد کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت اس خاص فرد کے علاوہ کائنات کے باقی افراد جب تک ساکت نہ ہو جائیں ہم اس فرد کا احساس نہیں کر سکتے، چاہے آپ اسے سامنے بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو. تصور شیخ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بظاہر حضور مرشد کریم کا تصور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم جب تک دیگر تمام اشیاء کو کینسل نہیں کر لیتے، یعنی کہ باقی چیزوں کا وہ ختم نہیں کر لیتے احساس، تب تک ہم ان کا احساس نہیں کر سکتے. اور یہی بات ہم عرض کرتا ہوں کہ بھئی
جب آپ مراقبہ تصور شیخ کریں تو مرشد کریم کی موجودگی کو محسوس کریں. تو یہ جب تک ہم محسوس کرنا نہیں سیکھتے ہم ان لمحات کو نہیں سمجھ سکتے. اب ایک اور بات سمجھ لیں یہاں پہ، ایک اور نقطہ یہ کہ بظاہر ہم آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. یہ آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا ذہن اس سمت میں مرکوز نہ ہو. ہم 6 سمتوں میں سفر کرتے ہیں یا 6 سمتوں سے واقفیت رکھتے ہیں. اب روحانی نقطہ نظر سے یا نظریہ رنگ و نور کے مطابق یہ 6 کی 6 سمتیں محض قیاس ہیں، یعنی قیاس کی پیداوار ہے یوں کہہ لیں. فی الحقیقت سمت صرف وہ ہے جس سمت میں ہمارے ذہنی تقاضے سفر کرتے ہیں، یعنی جس سمت میں ہمارا ذہن متوجہ ہے بس وہی سمت ہے. باقی یہ سمتوں کا تعین جو ہے یہ مکانیت کی پیداوار ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وقت یا یہ زمانہ گزرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو ہماری یہ فہم ہے نا کہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. یہ گزرتا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کا ایک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے. آج جو فرد 30 سال کا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ بچپن سے لے کے 30 سال تک کے لمحات کا ریکارڈ ہے. اب زندگی کے ریکارڈ ہونے کو ہی قرآن نے کتاب المرقوم فرمایا، اور یہی کتاب المرقوم یعنی ریکارڈ یعنی زمانہ اور علم الاسماء ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا، جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ ریکارڈ ہو گیا، اور وہی ریکارڈ آدم سے نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا ہے. یہ بڑی گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو بہت زیادہ کھولنا پڑے گا. اس کے لیے واحد طریقہ ہے کہ توجہ کو مرکوز کرنا سیکھ لیں، محسوسات کو استعمال کرنا سیکھ لیں. تو یہ آج کا چیپٹر بس کافی ہے، اتنا اسی پہ غور کیجیے.